वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सलमान साहब ने। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया प्राम सृष्टि के लिए वक्त निकालने के हवाले से। कल सर दुबई एयर शो में वाकया हुआ, भारतीय जो तेजस त्यारा है मुकामी तौर पे तैयार होता है वो गिर कर तबाह हो गया, पायलट हलाक हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने उस पर इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठा दी है। अलबत्ता अब उनके मीडिया में ये नैरेटिव बेचा जा रहा है कि ये जिम्मेदारी तेजस त्यारे की नाकामी नहीं थी, ना पायलट की थी, ये जो इंजन अमेरिका से आता है जनरल इलेक्ट्रिक का, उसकी वजह से ये जो है वो तैयारे गिर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल मार्च में भी ये त्यारा गिरा था। एक तो इसका जरूर अपनी असेसमेंट दीजिएगा, आप क्या समझते हैं क्या वजह बन रही है कि जो उनका मुकामी बनाया करदा त्यारा है वो गिर रहा है, और दूसरा जो हजीमत उन्हें मार के हक में उठानी पड़ी अमेरिका के सदर के बाद, अब तो फ्रांस के कमांडर ने भी कह दिया कि प्रॉब्लम राफेल त्यारे में नहीं था, राफेल त्यारा चलाने वालों में था। एयर मार्शल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। पहले तो जी मैं आपका जो सवाल का पहला हिस्सा है उसका जवाब दूंगा कि ये जो तेजस जहाज़ है ये इंडिया ने डेवलप करना शुरू किया था 1980s में, और उसके बाद इसने पहली अपनी जो परवाज़ भरी वो थी 2001 में। और ये 2001 में मैं भी उस वक़्त इंडिया में ही था, और इनका ये जो जहाज़ था पहली दफ़ा उड़ा। अच्छा। और फिर उसके बाद ये इसको ऑपरेशनलाइजेशन की तरफ लेके जाना शुरू हो गए 2011 में, जो कि वो एक्चुअली उस तरह जो प्लान कर रहे थे उस तरह नहीं हुआ। और फिर इसकी ऑपरेशनलाइजेशन जो अप्रूव की इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट ने वो 2019 में थी। और आप आज 2026 आ गया है, तो आप देखें कि इंडियन एयरफोर्स कहाँ पे खड़ी है। अभी उनके पास तकरीबन 40 त्यारे जो हैं वो HAL ने तैयार करके दिए हैं, और उसमें भी उनको मसाइल आ रहे हैं। तो ये एक जो है स्टोरी जो है इनकी तेजस की, ये एक बड़ी दुख भरी स्टोरी है फॉर द इंडियन एयरफोर्स, और इसने हमेशा से इंडियन एयरफोर्स को जो है मायूस किया है। और आप देखें इनके जो अभी प्रेजेंट एयर चीफ हैं AP सिंह साहब, उन्होंने भी ये कहा कि जी HAL की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और वो जो हमें जहाज़ बना के देते हैं वो इस मयार के नहीं है कि हम एयरफोर्स को अपनी ऑपरेशनली पूरी तरह से खड़ा कर सकें, और ना ही ये अपनी टाइमलाइन मीट करते हैं। अभी आप देखें कि अभी भी इनका जो तेजस मार्क 1 है, इसकी जो कंप्लीशन थी वो तकरीबन 2025 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी ये जो है डिले हो के 2028 या उसके बियॉन्ड चली जाएगी। और जो इसका मार्क 2 वर्जन है वो जो है 28 के बाद कहीं जाके उसकी प्रोडक्शन प्रॉब्ली शुरू होगी, और वो भी 2030 के बाद उनको मिलेगा। तो ये एक जो है ना सॉफ्ट स्टोरी है, और इनकी इस जहाज़ की जो हिस्ट्री है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब आ जाते हैं कि जी इसका जो क्रैश हुआ, और जो वो वावेला मचा रहे हैं कि जी अमेरिकन ने उनको इंजन दिया या नहीं दिया, ये क्या ख़राब था। इसके अंदर एक चीज़ याद रखें कि जहाज़ की सर्विसबिलिटी जो है ना, जो ऑपरेटर है वो उसके ऊपर होती है। इसके अंदर ना अमेरिका का कसूर है और ना किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कसूर है। आपकी एक एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर होता है, आप उनको एक रिक्वायरमेंट देते हैं, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आपको सिस्टम देते हैं जिसकी एक्सेप्टेंस आप जाके उस मुल्क में करते हैं। जब आप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो फिर वो चीज़ आपको सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो अगर इंडियंस बोलें कि जी ये जो है अमेरिकन का कसूर है, अमेरिकन का तो कोई कसूर नहीं है, बिकॉज आप वो जहाज़ ही नहीं उड़ाते जिसके अंदर कोई ऐसे खामी रखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स या कोई मशीनरी लगी हुई हो। तो मेरा तो ख्याल है कि ये जो है बड़ा गलत क्लेम है इंडियंस का। और स्पेशली फिर आप देखें रियलिटी और इंडियन मीडिया, ये दे आर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इंडियन कुछ क्लेम करेंगे, रियलिटी उससे डिफरेंट होगी। तो मेरा तो ख्याल है कि ये जो इंडियन क्लेम है मीडिया का कि जी ये जो है इंजन में कोई ख़राबी थी, देखें इंजन में ख़राबी ज़रूर आ सकती है, ये मैं नहीं कहता कि उसमें ख़राबी नहीं आई होगी, और शायद क्रैश भी इंजन की ख़राबी की वजह से हुआ हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो इंजन जो था उनको डिफेक्टिव दिया गया था। डिफेक्ट तो इनका काम है, अपने एक प्रोसीजर्स होते हैं। एविएशन बिज़नेस बहुत ही सेफ़ बिज़नेस है, इसके अंदर इतने मराइल हैं कि जब आप एक जहाज़ को फिट डिक्लेयर करते हैं तो आपको वो सारे टेस्ट पास करने होते हैं। तो उसका मतलब है फिर ये इन खामी इंडिया की तरफ से रह गई या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रह गई या मेंटेन करने वाले स्टाफ से रह गई, तो इसको तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ जी। और ये वो जितना मर्जी वावेला मचाते रहे, एक्चुअली
رزلٹ جو ہے یا جو فیکٹس جو ہیں وہ انکوائری سے ہی آئیں گے. اچھا, جب تک انکوائری نہیں ہوگی جتنی بھی آپ مرضی کیا سرائیاں کرتے رہیں وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں جی سندور کی طرف. جی بولیے. جی سر, آپ سندور 2 کی بھی بات کی جا رہی ہے سر, اس پہ بھی آپ جواب دیجیے گا, پھر میں ذرا وہ جو فرینچ کمانڈر ہے ان کی طرف جاؤں گا سر. جی سندور سے جی پہلے تو سندور سے شروع کرتے ہیں نا, پھر سندور 2 پہ جائیں گے. اچھا, سندور جو ہے نا جی یہ سندور جو ہے وہ بھی ایک انڈیا کا ایک ایسا مہمہ ہے جو سمجھ نہیں آتا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ سندور چل رہا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں سندور 2 شروع ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جب سندور شروع ہوا تو 6-7 کی رات کو جو پاکستان ایئر فورس نے ان کے ساتھ کیا وہ تو وہ ساری عمر یاد رکھیں گے. آپ نے ان کے 1 گھنٹے میں 7 جہاز گرا دیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کے 7 جہاز گر گئے, اور ان کا مایانات جہاز جو رافیل تھا وہ پاکستان ایئر فورس نے اڑا کے رکھ دیا. اور اس کے بعد ان کی جو انڈین ایئر فورس تھی 2 دن کے لیے بالکل زمین دوز ہو گئی, بیکاز انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کوئی خرابیاں ہیں جو ہم سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ان کے سی ڈی ایس جو ہیں جنرل انیل چوہان انہوں نے بھی یہ کنفرم کی بات کو. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے یا پاکستان ایئر فورس نے ان کے اوپر کیسے غلبہ پایا. یہ دیکھیں یہ ایک بڑا غلط تاثر ہے لوگوں کے دلوں میں کہ جی انڈین ایئر فورس کوئی ریگ ٹیگ ایئر فورس تھی اور وہ جو ہے بالکل کسی کام کے قابل نہیں تھی. دیکھیں they were flying the best European fighter. They had the best EW suite, one of the best in the world and best in Europe. They were having the best missiles which are available in Europe, BVR جو ان کے میٹیور تھے. تو آپ اور پھر جو کنٹری آپ کو جب ویپن سسٹم دیتی ہے تو یہ ویپن سسٹم ایسے نہیں آ جاتا. یہ ویپن سسٹم پہ آپ کو وہ ٹرین کر کے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو اکوپمنٹ وہ آپ کو دے رہے ہیں کل کو وہ صحیح طرح سے استعمال ہو اور ان کی بھی ریپوٹیشن نہ خراب ہو. تو جو ان کو جہاز ملے, ان کو جو ویپن ملا وہ کوئی ایسے راہ چلتے لوگوں والی اکوپمنٹ نہیں تھی. دیٹ واز دا بیسٹ اکوپمنٹ یورپ کا اینڈ ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. جی سر, ایئر مارشل صاحب کیپٹن لولی جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو رافیل ہے اس کا ریڈار سسٹم بھی ناکام نہیں ہوا تھا. یہ خبر چل رہی ہے غیر ملکی خبر ایجنسی میں, بلکہ ان کا چلانے والے کی کمزوری جو ہے وہ مسئلے کا جڑ تھی. جو آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں ابھی بھی سب سے ایکسپینسو ترین طیارہ رافیل ہی ہے. دیکھیں جی یہ والی بھی ایک جو ہے نا خام خیالی ہے لوگوں کی, جس طرح یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ فرینچ کیا بولیں گے؟ فرینچ تو یہی بولیں گے نا کہ انڈینز ٹھیک نہیں تھے. وہ تو یہ بولیں گے کیونکہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے نکل جائے گی. سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ اس کے پاس کیپیبلٹی تھی, اور یہ جو فرینچ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے پائلٹ ناکارہ تھے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اور وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے یہ 1 گھنٹے کی جو ہماری ایئر کامبیٹ ہوئی یہ تقریباً جو ہے ایک گھنٹہ جو تھا اس کے اندر سے پہلے 30 منٹ تک تو انہوں نے ہمیں ان کو مارنے نہیں دیا. یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے چیمپئن تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے آئے ہوئے تھے. وہ جنگ تو لڑ رہے تھے, کوئی چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ ہوا کے اندر. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے غلبہ پایا. کس طرح غلبہ پایا کہ آپ دیکھیں کہ ہم 3 سال سے تیاری کر رہے تھے اس چیز کی کہ ہم ایک ملٹی ڈومین آپریشن کریں گے اور اس کے اندر ہم سائبر استعمال کریں گے, اس میں ہم EW استعمال کریں گے, اس میں ہم اسپیس کا استعمال کریں گے. اور اس کی اپنی ہم نے ڈاکٹرین کے اندر پوری طرح اس کو گیلونائز کیا. اور اس کے کون ذمہ دار تھے؟ یہ ہمارے پریزنٹ ایئر مارشل بابر سدھو نے یہ کام کیا. انہوں نے ایک ایسی ایئر فورس تیار کی جو ملٹی ڈومین آپریشن کرتی ہے. آج ساری دنیا ہماری جو ہے واہ واہ کر رہی ہے کہ جی پاکستان ایئر فورس نے ایک زبردست طریقے سے ایک آپریشن کیا اور انہوں نے انڈیا کو اس کے اندر جو تھی شکست دی. یہ شکست ایسے نہیں آ جاتی, یہ شکست محنت سے آتی ہے. We were facing the best EW system, we were facing the best fighter, we were facing the best BVR missile. اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی. پھر ہم S-400 کی طرف جاتے ہیں. انڈیا کے پاس کیا تھا؟ انڈیا کے پاس S-400 ون آف دا بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ پینیٹریٹ ہی نہیں آج تک ہوا. کسی نے اگر کیا ہے تو پاکستان ایئر فورس نے کیا. وہ کس طرح کیا؟ تیاری کر کے کیا نا, ایسے تھوڑی کر دیا.
اور وہ تیاری کیسے کی گئی تھی؟ وہ تیاری اس طرح ہوئی تھی کہ ہم نے پاکستان ایئر فورس کے اندر پچھلے 3.5 سال سے ایسی مشقیں کی، ایسی ٹریننگ کی جس میں ہم اپنا یہ سارا سسٹم اچھی طرح امپلوائے کر سکتے تھے، اور ہم نے امپلوائے کیا۔ اب یہ اگر بہت اچھی اپلیکیشن پاکستان ایئر فورس نے کی، اپنی تیاری بہت اچھے طریقے سے کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری سائڈ سے کوئی ریزسٹنس ہی نہیں تھی اور ہم نے ان کو سٹیم رول کر دیا۔ بالکل سر، ریزسٹنس کو ہم نے پروفیشنلی ہینڈل کیا، آپریشنلی ہینڈل کیا آپ نے۔ یہ اگر آپ دیکھیں سر میری ایک اور بات سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ بنیان المرصود کے اندر ہم نے 34 ٹارگٹ اٹیک کیے جس کے ہمارے پاس سارے پروفز اویلیبل ہیں، اور جو وہ پن پوائنٹ ایکوریسی سے جو ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ تیاری تو پاکستان ایئر فورس نے فل کی۔ ایئر مارشل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، اس کی تو پذیرائی جو ہے وہ ہرسو ہو رہی ہے۔ ایک تو آپ نے اس کا احاطہ کیا اور اس کی پذیرائی جو ہے وہ عالمی سطح پہ ہو رہی ہے۔ بارکیف سر، تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے ایک ہولسٹک تصویر ہمارے ویورز کے سامنے رکھی اور اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر اور پیش منظر رکھا۔ شکریہ۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا جس میں ہم نے ایک طرف تو آپ کو ضمنی انتخابات کے حوالے سے احوال بتایا کہ کل ہونے جا رہے ہیں، اور دوسرا جو بھارتی ایئر فورس کے برے حال چل رہے ہیں اور ان کو انفارچونیٹلی جو ہے وہ ایسے القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ اڑتے تابوت جو ہیں یہ اب بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم نے تو کل بھی کہا تھا کہ ظاہر بات ہے ٹیکنالوجی اور اس کے لیے ایکویومنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ہم امید کریں گے کہ دے ول لرن فرام دیئر مسٹیکس اور بہتر طور پہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے۔ جیسے ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پوری طرح تیار ہیں، اور کوئی بھی مس ایڈونچر ہوگا اس کا دندان چکن جواب دیا جائے گا۔ پروگرام سچتوں میں نشست کیسے لگی اس کا فیڈ بیک دیجیے گا۔ کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچتے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔